بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طواف کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے۔ اگر وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ وضو کر کے وہیں سے طواف کا آغاز کریں جس چکر سے آپ نے چھوڑا تھا۔ اگر نماز کھڑی ہو رہی ہو یا نماز جنازہ تو طواف چھوڑ کر پہلے جماعت اور نماز جنازہ میں شریک ہو۔ غیر ضروری طواف کے چکروں میں وقفہ نہیں دینا بلکہ تسلسل کو برقرار رکھنا چاہیے۔ اگر تعداد میں اس کے شمار میں چکروں کے کوئی کمی بیشی ہو تو کم کو شمار کرنا چاہیے، اور اگر قصداً 7 چکر کے بعد 8واں چکر بھی آپ نے لگایا ہے تو اس کے بعد 6 چکر لگا کر اس طواف کو مکمل کرنا ہوگا۔ طواف مثل نماز ہے، فرق یہ ہے کہ نماز میں بات کی اجازت نہیں، لیکن اس میں آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن کوئی ضروری اور کوئی خیر کی بات ہو تو وہی کرنی ہوگی۔ طواف کے بعد 2 رکعت مقام ابراہیم پر نماز ادا کرنی ہوتی ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ بھول جائیں تو جیسے ہی یاد آئے، اگر مکے میں ہیں تو مقام ابراہیم یا بیت اللہ میں جہاں جگہ ملے وہاں نماز ادا کریں، ورنہ اگر آپ نے مکہ چھوڑ دیا ہے تو جہاں یاد آئے وہاں آپ کو 2 رکعت نماز ادا کرنی ہوگی۔ آپ طواف کے دوران اگر کسی نے کوئی شور ہنگامہ یا لڑائی جھگڑا کیا تو آپ کو اس کا حصہ نہیں بننا ہے۔ طواف میں ہر قسم کے جھگڑے، لڑائی، شور ہنگامے سے پرہیز کرنا ہے۔ ممنوع اوقات یعنی طلوع آفتاب، غروب آفتاب، زوال آفتاب، اس کے دوران کے جو وقت ہوتے ہیں بیت اللہ میں، ان اوقات میں بھی نماز ادا کرنے کی اجازت ہے۔ طواف کے 7 چکروں میں مردوں کے لیے پہلے 3 چکر، جسے شوط بھی کہا جاتا ہے، عمرے کے جو طواف ہوتا ہے اس میں رمل کرنا سنت ہے۔ رمل کرنا کسے کہتے ہیں؟ شانے اچکا کر گویا مجاہدانہ چال سے چلنا، اور اسی طرح استباء کرنا، یعنی اپنے چادر کو دائیں کندھے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈالنا، اس کو استباء کہتے ہیں، اور یہ دونوں مردوں کے لیے ہیں۔ یہ چند ایک ضروری مسائل تھے طواف کے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔